السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم جنت کے پتے، رائٹر نیم نمر احمد، قسط نمبر 8۔ پلیز آپ 1 کے سبسکرائب کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیجیے، اینڈ آپ لائک بھی نہیں کر رہے ہو اور نہ ہی آپ کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ پلیز آپ چپ چاپ تو نہ جایا کریں، ہمیں بھی آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کے لیے اچھے اچھے ناول لکھ کے آ سکے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھے لگ رہے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوپن دی ڈور۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی، شہزادوں کے جزیروں پر خوش آمدید۔ کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی ظریف تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پر کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی ناپ کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریخ راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم۔ دھوپ اندھیرے میں وہ زردی موم بتیوں کی روشنی وہیں سے آ رہی تھی۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لانگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہی سامنے ہی تھی، لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، جوریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پر کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پر رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلانے لگی تھی۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے ان کی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکائے اس پر تشیش لانگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پر رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زد میں روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پر آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح جلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جاگی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ درے اپنے سنہری کلچ پہ تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ مشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبدالرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت سے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبدالرحمن کے نام پر حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پر لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پر لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئی۔ عبدالرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے تمہیں یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلکلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کار
کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا، اس میں 2 چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریلے اور لمبے تھے، آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے، نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی شفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شبہ تک نہیں تھا۔ عبدالرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہر شخص کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی یونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا، وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا قیام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی بینچ شائعیہ اٹینڈ کیا تھا جو زہرا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیت نے شرکت کی تھی، اور وہ اور زہرا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبدالرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا، یہ ممکن تھا۔ پلیز آپ اگنور کریں، میری طبیعت ذرا خراب ہے۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبدالرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پر لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبدالرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبدالرحمن اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھوپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی، اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صحبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر ہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ موروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوک ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوک ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان اور شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے وقتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبدالرحمن پاشا سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبدالرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے؟ اس ایک معمولی سے ریسٹورانٹ اونر کے پاس جو عبدالرحمن کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے، عبدالرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت اتحادیہ سے چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔
میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ، دربار زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپسی نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بھی اوقات آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریخ راہداری کے دوسرے سرے پر بنے دروازے کا نام اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھل کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روشنی پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہرے جامنی فراق والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھے ہوئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتی آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہوا چلی تھی۔ نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہاں ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہاں اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئی ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے۔ ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستان ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا، جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ لے، آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی؟ کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فوراً جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہاں انگلیاں اٹھائے درستگی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواب نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کے صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لائم بھیج گئے۔ ایک دم میں کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوقدہ نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تمہیں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے ہی بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سماجی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح پورے جزیرے پر ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی، اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم پاگل، بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے مترم تھی۔ وہ دونوں پھر رونے لگی تھی۔
حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بن کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ واپسی پہ جہاں کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لانگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پر دری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی، ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبدالرحمن؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی سٹرپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے گئے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے سے اسے پیسے بھی دیے۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا؟ روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو گنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفکی سے اسے دیکھا۔ ہر بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، اداسی سے ہنسی۔ یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبدالرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا؟ واپسی کا نہیں بتایا، کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ بہارے اپنے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کی طرف کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمرے میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤ، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤ، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبدالرحمن کہتا ہے وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبدالرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکی کیسے کرتی ہے عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی اور ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹا کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل پر میں رونکلی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ اور اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی۔
خالی पर्स साथ ही उधर रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ी ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था। यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पर इसने एक तलख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ों को वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख कर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो बस मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पे छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पर बर्फ़ की जमी सफ़ेद तह नज़र नहीं आती थी और सबाजे का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप कैपीपीस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इसी वक्त हाले आ गई। इसके पास दूसरा प्रोग्राम था। मीलो कैनेट में मिलाद हो रहा था। चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा तो अभी कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने ऐसे तो कोई नेकी करनी नहीं है। नीचे अपना पर्स बंद करते हुए बोली थी। वैसे रबी अव्वल ख़त्म हो चुका है, ये होने वाला है। हो चुका है, ये स्टूडेंट का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज़ पर खुली किताब से पढ़कर तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और खदीजा पर भी डाल लेती, जो सरों पे दुपट्टा लपेटे और तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मदरस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हाज़रीन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था और इसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स ख़त्म हुआ तो वो लड़की इनकी तरफ आई और बहुत माजरत ख्वाना अंदाज में इनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजर अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हीरा वही मुसलमानों की इब्तदाई तकारीफ, हज़रत अबू बकर सदीक़ की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हाशिम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ में आती है। वो जवाबन हंस कर बोली, तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वो वक्तन सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्मा के बारे सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। इन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने इनके साथ जाने से माजरत कर ली। अभी ने टॉप कपी प्लेस जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सम स्क्वायर पर बस से उतरी तो हया ने तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है। वो इस्तिकलाल स्ट्रीट की जानब उड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ। इस रोज़ कितना गुस्सा किया था इसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तिकलाल स्ट्रीट वही वैसे ही रास्ते पर ही थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चल रही थी। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मल्ले कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सके। हया तो इस वाक़े के बाद बहुत महतात हो गई थी। अब भी इसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं हाथ कंधे से स्ट्रेप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टे गर्दन के गिर्द लपेटा था। डीजे ने भी इसी तरह शलवार कमीज़ पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तिहा अंगेज़ सी महक सारे में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर
ایپرن اور ٹوپیاں پہنے 2-4 افراد آ جا رہے تھے، ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پر سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا یہ شاید وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھی۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا سمبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تحریک کے ساتھ آئی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ واپس کوچ کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پیچ کر رکھی۔ اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈونٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کپی پلیس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹکسم سے برسپٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر چکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے ہاتھ سے کھٹکھٹ چھٹا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے اشارے چکائے۔ وہ واپس جہاں کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے پھر کوئی ٹاپ کپی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لے، لکھ کر دے دو، وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں، تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون چکھا تا نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پلیس نہیں چلے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جوہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستان روپے میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کی بھی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہاں یہ ٹاپ کی بھی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک پرگمان شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگل چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں، ٹاپ کی بھی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا، ویسے ہی تو توپ ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو، سرائے ہو گیا محل، سو توپ کپی سرائے بن۔ آئی ایم جینیس۔ کینن گیٹ پلیس ہے نا جہاں؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت کفا۔ جب الٹی سیدھی باتیں کرو گی تو وہ کیسے بولے گا؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت کفا تھا۔ ٹاپ کی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ
راز محل سے باہر نہ نکلے اور جس کے کان نوا مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، سلطان کو عظیم ورثہ اور اثاث سے چینی پور سلیر کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا۔ 86 قرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیر کرتے تھے۔ یہ منحوس کارڈ ہمارے سر پر نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح دو چار ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ نیجے ان انکھیاں چندیاں دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سکھ میں کر چکی تھی۔ یولین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے اور ایک اونچا ہال تھا۔ منقش در و دیوار رنگ برنگی ٹائلز سے سجے، چمکتے فرش، بلند و بالا ستون، حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی، شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ڈیڑھی رکھی ہوئی تھی، چھڑی تھی، بری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ کیشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا۔ اس کے سیکٹر کو پڑھتی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیم واہ ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی نیجے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی۔ نیجے دی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہے۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں، مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہاں بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا، ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی۔ ان کو دوپٹے سروں پر آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صفحہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ نیجے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا، مگر ہم اس قابل کہاں ہیں یا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو تم جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فیصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں جہاں یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہاں نے درے سے شانے جھکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پر ریسرچ کیا نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہے؟ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصلی ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والا اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ نیجے کو معاشرتی علوم کا بولا بسرا سباق یاد آ گیا۔ ٹاپ تک کی پلیس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہاں نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے وہ؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹس اینٹی لگا رکھی تھی۔ نیجے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کیوی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ سے جہاں نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پس مرد سی لگنے لگی تھی۔ اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈوم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کی پلیس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع اور
سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے پر چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا جس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کونیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جھاگ اٹھتا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھ سمندر دیکھتے رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے جب احیا نے پوچھا، اسے یہاں ذرا تھکا لگاتا نہیں؟ میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ہاتھا چھوا، پھر اس بات میں ذرا لاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی۔ ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پر الٹی 2 گولیاں الگ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالے، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی لیکن تب وہ چوٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہاں کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، ہمیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لے لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ باہر ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور نیچے بطور بلنکیٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پر لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے اور گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے۔ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زمینہ نیچے آ بیٹھی تھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہاں کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بھی کدا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ERP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعی کوئی رابطہ نہیں کی تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل اور دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی بنسبت اب ERP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال گندے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہاں کو دیکھا، وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ یہاں کو صرف بخار نہیں تھا، پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوگدا والے ٹپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کی جمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جو اب ٹائپ کرنا شروع کیا، آپ کی وسیع
انصاری کا شکریہ، مجھے وقتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا اور وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بے وقت تھا کہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگ رہا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے، بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے مندیر کے پاس چلی گئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہاں تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زیب نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا بھائی؟ میاں ناصر مسکراتا بولا، اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا۔ وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے۔ منو عبدالرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ بھی پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے اسکلار اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکان آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون تھا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا جہاں سکندر، وہ ہلکائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی، اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اور سوچنے لگی کہ وہ ایسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہاں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ٹاپ کسی کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ بہت دفعے محل کی دیواروں سے ریگتے مرمرہ کی پانیوں میں گل گئے تو ایک دم جہاں کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی ہے کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہاں نے اس کی بات پہ تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسکلار اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈیجے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند داڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے دماغ میں ایک قہقہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائی کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے اثرات تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہاں وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمہ اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹا دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر
کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہاں کی نگاہ اس پر پڑی جو وہ مشکل آنسو رو کے کھڑی تھی۔ اس نے ایسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، وہ وہی کھڑی رہی اور اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے پاس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پزمردہ اور تھکن لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس ہے اسے بھی ضائع کر دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسو سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہتا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقطہ سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطے رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔